سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 2۔ اس میں سے آپ لوگوں نے 3 سوالوں کے جواب دینے لازمی ہے، لیکن ہم اس گروپ ڈسکشن میں چاروں پر ڈسکشن کریں گے کہ کون لوگ مفسد ہیں۔ نمبر 2، اللہ کن لوگوں کو نور بصارت سلب کر لیتا ہے۔ نمبر 3، بارش، اندھیری، گھٹا، بجلی کے کڑاکے سے کیا مراد ہے۔ منافق کتنے قسم کے ہیں اور ان کی نشانیاں کیا ہیں، ان پر ہم ڈسکشن کریں گے۔ تو ذرا آپ ہمارے ویڈیو کو لازمی دیکھیں اور لائک بھی کریے گا۔ یہ ہمارا ایک واٹس ایپ پہ گروپ ہے، تو ہم اس طرح علم اور مطالعے کے حساب سے ایک دوسرے سے قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ یہ ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں تو کومنٹس میں اپنا نام، نمبر دیجیے، تاکہ ہم آپ کو اس رائے حق میں اور اللہ تعالیٰ کے قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس نمبر پر رابطہ کریں۔ بہت شکریہ۔ مفسد وہ لوگ ہیں جو اہل ایمان والوں میں فساد برپا کرتے ہیں، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، اور اپنے نزدیک ایمان والوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ جو مشکلات، مشقتوں اور خطرات سے دوچار کر رہے ہیں اپنے آپ کو محض حق کے لیے، یہ لوگ مفسد ہیں، لیکن ان کو خبر نہیں۔ زبان سے ایمان کا دعویٰ آخرت میں کوئی معنی نہیں رکھتا اگر عمل اس کے خلاف ہو۔ کسی کا ناجائز طریقے سے حق کھانا یہ بھی ایک فساد کی نشانی ہے۔ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ ویسے تو دنیا میں کافر جو ہیں ان کے اعمال ایسے ہی ہیں کہ دنیا میں فساد پیدا کر رہے ہیں، لیکن جو اس رکوع میں جو آیت ہیں ان کے حوالے سے ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مفاد پرست منافق لوگ ہی مفسد ہوتے ہیں، اور ان کے قول و عمل میں تضاد ہوتا ہے۔ یہ جھوٹے دھوکے باز ہوتے ہیں۔ جسے انسان کی بنیاد جھوٹ پر ہو وہ فساد کا بگاڑ سب سے بنتا ہے۔ یہ اپنے کاموں کی حقیقت ہی نہیں جانتا، اور یہ جب سمجھتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، جو کہ ہم کر رہے ہیں وہ اصلاح کر رہے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، حالانکہ وہ نہیں کرتے، وہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، کیونکہ جب انسان کے اندر طاقت آ جاتی ہے جس کو حقیر سمجھتا ہے تو پھر وہ اس کا حق ناجائز طریقے سے کھاتا ہے۔ فساد سے مراد کسی سے لڑنا جھگڑنا بھی فساد میں آتا ہے۔ یہاں آپ کو بتا دوں کہ قرآن کی آیت کے سمجھنے کے لیے خود دوسری جگہ ان آیات کو قرآن بہت بہترین وضاحت کرتا ہے۔ سورۃ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وزدناہم عذابا فوق العذاب بما كانوا یفسدون۔ جن لوگوں نے خود کفر کیا، راہ اختیار کی اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا، انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے اس فساد کے بدلے میں جو وہ دنیا میں برپا کرتے رہے۔ یہ فساد کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ دوسری جگہ میں فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، حقیقت میں یہ لوگ نقصان اٹھائے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ فساد کرنے والوں کی خصوصیات ہوتی ہیں، قرآن ہمیں بتاتا رہتا ہے۔ اور دوسری جگہ میں فرمایا سورۃ بقرہ میں جب انہیں اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو زمین میں ان کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائیں، کھیتیوں کو غارت کرے اور نسل انسان کو تباہ کرے، حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہا تھا فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ میں اس آیات کے پیش نظر آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کون سا ملک ایسا ہے جہاں سے انصاف نہیں ہے۔ کیا مسلمان کو پہلے ملک کی طرح نہیں کاٹا جا رہا؟ ہاں، میں کشمیر ہوں یا پاکستان ہوں، جہاں بھی ہوں، اپنے ہی لوگ مسلمانوں کو کاٹ رہے ہیں تو غیر مسلم کیا ہم کو چھوڑ سکتے ہیں؟ اللہ نے تو حکم دیا ہے کہ تم کھیتی کو بھی نہ جلاؤ، تو تم لوگ تو انسانوں کے سروں کی فصلیں کاٹ رہے ہو۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ فساد کرنے والے کو اللہ ہرگز پسند نہیں کرتا، وہ کبھی راہ راست پر نہیں آ سکتے، انہوں نے محض اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوتا ہے۔ بے شک جو ہیں ظاہر و باطن میں فرق ہوتا ہے، یہی اصل سبب ہے فساد کا کہ یہ اپنی کم عملی اور ناسمجھی کی وجہ سے ہی اپنی حرکتوں سے معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔
لیکن ان میں شعور کی علم کی بھی کمی ہوتی ہے۔ اور مثال بھی دے سکتے ہیں کہ عورتوں کی آزادی کے بارے بات کرتے ہیں یہ لوگ، اور عورتوں کو آزادی کے نام دیتے ہیں اور اس کی بنا پر دیتے ہیں کہ یہ اصلاح ہو رہی ہے، لیکن یہاں سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ مفسد فساد سے نکلا ہے جو اصلاح کی ضد ہے۔ لفر و معیشت سے زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، جبکہ اطاعت الہی میں سکون امن ملتا ہے۔ میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ عورت کو آزاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں فساد کو آزاد کرنا اور بے حیائی کو عام کرنا ہے۔ جب معاشرے میں خواتین شعبے میں نظر آئیں گی زندگی، تو معاشرے بہت جلدی سے ناکامی اور پستیوں کی طرف جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عورت گھر کی زینت ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کو گھر کے اندر ہی رہنا چاہیے، نہ کہ عورت کو بازار کے لیے آزاد کیا جائے۔ ہمارے حکمران اور اقلیتوں کو نا حق حقوق دے رہے ہیں اور مسلمان مساجد و مدارس پر پابندیاں لگا رہے ہیں۔ جب ملک میں بدامنی اور غیر جہادی فساد پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہر طرف باطل کا نظام چھا جائے اور باطل کو خوش کرنے کے لیے ان سے وعدے کر رہے ہیں اور ان کو تنہا چھوڑ رہے ہیں۔ کیا یہ وہی حکمران نہیں ہیں جو پہلے مدینہ کی ریاست کا دعویٰ اور نعرہ لگاتے تھے؟ ایسی بہت سی مثالیں ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں۔ کیا ہمارے حکمران ان غیر مسلموں کو سپورٹ نہیں کرتے اور مسلمانوں کو بے عزت اور بے اہمیت کا مظاہرہ نہیں کرتے تھے؟ آج ہمارے معاشرے میں فساد پھیلانے والوں کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں اور حق کا ساتھ دینے والوں کو بہت کم کرتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کی اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ ہر انسان کے لیے حق راہ واضح کرتا ہے۔ انسان نہیں ہو سکتا کہ انسان کی پوری زندگی میں کوئی ایسا موقع نہیں آئے اسے پتہ نہ چلے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ یہ اللہ ہر ایک کو موقع دیتا ہے اور انسان کے سامنے حق آتا ہے، وہ اسے نہیں مانتا اور خود ہدایت کے بدلے گمراہی کو پسند کر لیتا ہے، تو ایسے انسان یعنی منافقوں سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی توفیق چھین لینا، یعنی کہ ان کا نور مسئلہ سلب کر لیتا ہے اور ان کو پھر بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے اور پھر وہ اپنے برے کاموں میں ہی آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بصارت سلب کرتا ہے جو لوگ دوسروں کا حق دے کر حق کا ساتھ نہیں دیں بلکہ باطل کا ساتھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی مثال ایسی جیسے کسی نے ان کے آگے حق پیش کیا اور انہوں نے حق کی بجائے باطل کو سن لیا، اور اگر کوئی ان کے سامنے حق پیش کرے بھی تو یہ حق کو قبول نہیں کریں گے بلکہ باطل کو قبول کریں گے۔ انسان کے سامنے جب کوئی اچھائی آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ اچھائی کو فوری قبول کرے بلکہ باطل کا ساتھ نہ دے۔ جو لوگ شخصیت پرستی کو زیادہ قبول کرتے ہیں اور نفس پرستی کو زیادہ قبول کرتے ہیں وہ کبھی بھی حق کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ نفس پرستی کی بجائے حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ یہاں بھی تو تم کو حق نظر آئے وہاں اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ وہ انسان کسی قبیلے سے، کسی بھی قوم سے، کسی بھی پارٹی سے، کسی بھی جماعت سے ہو، اس کا اس حق والے کا ساتھ دینا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ کس قبیلے سے ہے، کس جماعت سے ہے، تب اگر آپ کا حق کے ساتھ نہیں دیتے تو آپ بھی ان لوگوں کے ساتھ شامل ہیں جو اپنے قریب روشنی کو دیکھنے کے ساتھ اندھیرے میں چلتے ہیں۔ انسان کے سامنے دو ہی راستے ہوتے ہیں، یہ حق کا راستہ یا باطل کا راستہ۔ ایک اندھیرا اور ایک روشنی ہوتی ہے، انسان خود چنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر وقت انسان کو حق کا راستہ بھی اور باطل کا راستہ مہیا کیا، لیکن انسان جسے کو چاہے چنے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے اور ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہے۔ انسان خود سنتا ہے بلکہ اللہ کی طرف سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ انسان نے دوسرے انسان کے سامنے نہ پیش کیا کرو ہم اس کا حق ساتھ نہ دے نہ مجھے سمجھ لو، اس نے روشنی کے بجائے اندھیرے کو چن لیا۔ اس میں ان لوگوں کا ذکر جو حق کو ڈٹائی سے جھٹلاتے ہیں جبکہ حق بالکل واضح ہے۔ یہ جو اوپر آیت ہے اس سے یہ بات بھی ہوتی ہے کہ انسان بھی جو تجارت کرتا ہے اسے ہدایت حاصل کرتا ہے اور گمراہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حق اور صحیح بات کو رد کرتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کی نور سرب کر لیتا ہے جو صداقت کا روشنی چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اس کا نور سلب کر لے بلکہ جب تک وہ خود حق کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا اللہ اس سے یہ صلاحیت نہیں لیتا۔
ان اللہ یستحیی ان یضرب مثلا معبودۃ فما فوقہا، ہاں اللہ اسے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھلی اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی تمثیلیں دے۔ جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہیں تمثیلوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب ہی کی طرف سے ہے، اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی تمثیلوں سے اللہ کو کیا سروکار۔ اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو راہ راستے پر لاتا ہے، اور گمراہی میں وہی انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں۔ دوسری جگہ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو خدا کے راستے سے روکتے ہیں وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل جاتے ہیں۔ بالکل صحیح، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس آیت سے انہوں نے خود ہدایت کو لینے سے انکار کیا، پھر وہی گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ خدا کے راستے سے روکنے سے مراد ہے کہ برائی کو عام کرنا اور اچھائی کو روکنا، مطلب کہ سود کو عام کرنا اور حلال کو روکنا، اور یہ بھی ایک ہدایت کے بدلے گمراہی کو حاصل کرنا ہے۔ جیسے میڈیا کو بے لگام چھوڑنا اور شراب اور سودی کو جائز قرار دینا، ہمیں ان آیات کو سمجھ کر ان برائیوں کے خلاف جہاد کرنا ہے، ورنہ ہم بھی حق کو جھٹلانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ حق کے راستے پر چلنا اللہ نے قرآن میں ہمارے لیے بتا دیے، چاہے اس پر چلنے والے ہم تنہائی رہ جائیں، ہمیں اس راستے میں کتنی ہی مشکلیں کیوں نہ اٹھانی پڑیں۔ کسی ایک برائی کے سامنے ڈٹے رہنا یہ بھی ایک جہاد ہے۔ معاشرے کی بجائے اپنے اندر بھی انقلاب برپا کرنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ شرع سود پر چل رہا ہو، جب معاشرہ سود پر چل رہا ہو تو معاشرے میں فساد لازمی ہوتا ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ مفاد پرست منافق ہی فساد کرنے والے ہیں، اور پھر اللہ ہی ان کا نور بصارت سلب کر لیتا ہے کیونکہ انہوں نے حق کے بدلے گمراہی کا راستہ خود اختیار کیا ہے۔ اگر معاشرے میں کوئی برائی دیکھو تو اس کے خلاف ڈٹے رہو، چاہے وہ آپ کا اپنا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ ہمیں اپنی بھی اور معاشرے کی اصلاح کرنے میں اپنے مفاد کو نقصان اٹھانا پڑے تو اٹھا لینا چاہیے، اور جو فساد کے ساتھ دیتے ہیں تو قیامت کے دن ان کے لیے جہنم کا ٹھکانہ ہے۔ قیامت کے دن یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ نے بھائی کا ساتھ دیا یا کسی غیر کا، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ آپ نے حق کا ساتھ دیا یا باطل کا، ورنہ ہم بھی مفاد پرست منافق بن کر فساد کرنے والے ہی لائیں گے۔ اللہ کے راستے سے روکنے سے مراد نیکی کر روکنا ہے، چاہے آپ جس طرح بھی روکیں، حرام کما کر یا کسی کا حق کھا کر یا کسی سے ظلم کر کے۔ امید ہے کہ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کسی کو تکلیف دینا بھی اللہ کے راستے سے روکنے کے برابر ہے۔